نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جس موضوع پر ہم ابھی گفتگو کریں گے، یہ موضوع پاک و ہند میں خاص طور پہ زیر بحث ہے، اور جو فرقہ باطلہ ہیں ان کے باطل ہونے کی علامت میں سے بڑی علامت ہے ہی یہ کہ وہ چند مسائل پر ہر وقت ہر جگہ لڑتے اور مرتے نظر آتے ہیں۔ جو نجات پانے والی جماعت ہے وہ پورے دین کی دعوت دیتی ہے، جو فرقہ باطلہ ہیں چند مسائل کو عنوان بنا کر لوگوں کو پریشان کرتے پھرتے ہیں۔ کسی نے اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر کے اپنی باطل دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا۔ تحریر، تقریر، مجالس، ہر جگہ پر یہ عنوان انہوں نے چھیڑا۔ اہل بیت کے محبت میں انہوں نے پورے کے پورے دین کو الٹ کر رکھ دیا۔ ایسے افراد بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جنہوں نے قرآن سے محبت کے عنوان سے لوگوں کو اپنے قریب کرنا شروع کیا، لیکن پھر نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اللہ رب العزت کے ہاں جتنی برگزیدہ ہستیاں ہیں سب کی ہی شخصیت کا انکار اور ان کی شخصیت کو مجروح کرنا شروع کیا۔ ایسے افراد بھی موجود ہیں جو عشق رسول کا لیبل لگا کر اپنے چند نظریات اور اپنے چند رسومات کی طرف دعوت دیتے نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند پورے کے پورے دین کے داعی ہیں اور پوری کی پوری دین کی دعوت کو لے کے چل رہے ہیں، اور دین کے ہر شعبے سے متعلق الحمدللہ علماء اہل سنت والجماعت نے مختلف تحریکات اور مختلف جماعتیں الحمدللہ بنائیں اور پورے کے پورے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ کسی خاص مسئلہ، کسی خاص رسم، کسی ایک آدھ نظریہ کو لے کر اور دوسروں پر کیچڑ اچھالنا علماء دیوبند کا طرز نہیں ہے۔ جب انگریز ہندوستان میں آیا تو اس وقت جو باطل فرقے تھے چند عنوان انہوں نے لوگوں میں بدامنی پھیلانے کے لیے چن لیے اور ان کی بنیاد پر لوگوں میں افراتفری پھیلانی شروع کر دی۔ تو انہی میں فرقہ غیر مقلدین ان حضرات نے چند موضوعات کو چنا اور ان موضوعات کی آڑ میں اصلاح پر تبرہ بازی شروع کر دی، پوری امت مسلمہ پر گمراہی کے اور کفر و شرک کے فتوے داغنا شروع کر دیے۔ جو مسئلہ عام طور پر زیر بحث یہ حضرات لائے ان میں یہ مسئلہ رفع الیدین اور اس کے ترک کا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو یہ مسئلہ انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے ہی اختلافی نہیں بنا، بلکہ اس سے پہلے بھی اختلافی تھا۔ لیکن آپ تاریخ اسلام کھول کے دیکھ لیں، دنیا کے ہر خطے پہ نظر دوڑائیں، رفع الیدین کرنے والے اور نہ کرنے والے افراد پہلے بھی موجود تھے، لیکن اس موضوع کے عنوان سے جس طرح محاذ آرائی ہمارے پاک و ہند میں شروع ہوئی، تاریخ میں کسی جگہ پر بھی اس طرح کا انداز نہیں اپنایا گیا۔ آپ تاریخ اسلام کے نام سے 400 سے زائد بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، آپ ان کو کھول کر دیکھیں، آپ کو ایک واقعہ بھی کسی تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں ملے گا کسی علاقہ کے لوگ اکٹھے ایک جگہ نماز پڑھتے ہوں، کچھ لوگ ان سے الگ ہوئے ہوں اور یہ کہہ کر وہ مسجد سے نکل گئے ہوں کہ تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تمہاری نماز خلاف سنت ہے، ہم اپنی مسجد الگ بنائیں گے کیونکہ آپ لوگ رفع الیدین نہیں کرتے۔ تاریخ میں ایسا ایک واقعہ مجھے تو ڈھونڈنے سے نہیں ملا، اگر آپ حضرات کو مل جائے تو مجھے بھی بتا دینا۔ تاریخ میں ایسا نہیں بنا، ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج ایک محلے میں مسجد موجود ہے،
اسی مسئلہ کو آڑ بناتے ہوئے دوسرے محلہ میں مسجدیں بن رہی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ محض رفع الیدین کا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا جو ہے کوئی اور ہے، بحث کوئی اور ہے، مقاصد کچھ اور ہیں۔ ایک مسجد ہے وہ دوسرے محلے میں بن گئی، اس محلے میں کوئی بھی آدمی ان حضرات کے نظریے اور عقیدے سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے، مسجد بن گئی ہے، اب اذان بھی ہوتی ہے، جماعت کے لیے امام صاحب موجود ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے نمازی کو مسجد میں نہیں آ رہا، اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں کوئی نمازی آئے تو ہم جماعت کروائیں۔ تو دیکھو یہ صورتحال ہے۔ اگر نمازی مسجد میں ہیں بھی تو مسجد کے اوپر 8 سپیکر لگے ہیں اور نیچے نمازی 2 ہیں، سپیکر 8 ہیں، نمازی 2 ہیں، تو اس سے آپ مقاصد کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان حضرات کے مقاصد کیا ہیں۔ خیر، میں اپنے موضوع پہ بات شروع کرتا ہوں۔ تو تاریخ اسلام میں مسئلہ رفع الیدین اور اس کے ترک تھی، وہ اہمیت نہیں رہی جو اہمیت ان حضرات نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے، اور جس انداز سے ان لوگوں نے اس مسئلے کو اچھالا تو یہ انداز تاریخ میں کبھی اپنایا نہیں گیا۔ اس مسئلے پہ ہم پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اس کا بنیادی تعارف کیا ہے، یہ مسئلہ ہے کیا، پھر آگے انشاءاللہ دلائل کی بات بھی آئے گی۔